بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر خدا جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے چہرے قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اور جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اور اگر ایسا نہ پاؤ جیسا کہ میں نے کہا تھا تو کہہ دینا کہ میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کیا، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور قبر کے اندر اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور پچھلی امتوں کے بربادی کے اسباب پر نظر اٹھائیں تو ان کی معاشرتی اور اخلاقی بربادی کا عین سبب شراب نوشی بھی ہے۔ ان گنت انسانیت اس الخبائث کی نظر ہوئے اور عمدہ اخلاق کے دریچے سے اس طرح لڑک کر گھرے کہ ان کی ہستیاں ہی مٹا دی گئیں۔ معاشرے میں زنا، بدحواسی، حرمت کا خون، ان سب کی وجوہات میں سے بڑا سبب شراب نوشی ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور بیماریاں ہزاروں لوگوں کے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب اور تباہ کاریوں کا واضح ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گندی اور الخبائث شے سے اجتناب کا واضح حکم صادر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ باروایت سنن ابن ماجہ۔ ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ احادیث مبارکہ نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیا اور ان احادیث سے ہر وہ چیز بھی حرام ہوئی جو نشہ آور شے ہو۔ لہذا موجودہ سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے اور واضح کیا ہے کہ شراب جو کئی امراض کی جڑ ہے، جس سے انسان اخلاقی طور پر اور جسمانی طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا، یعنی کسی کو بچانے یا کسی کو ناحق پھنسانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یا کسی بھی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے جھوٹی گواہی دینا سخت عذاب کا باعث ہے۔ افسوس، فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ باروایت مدارک۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ باروایت ابن ماجہ۔ پھر فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ باروایت ابو داؤد۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ باروایت مصنف عبد الرزاق۔ اور ایسے شخص کے چہرے کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سود کھانے والا،
سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا یہ سب اس میں شامل ہیں۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم تر درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بی بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسا شخص جو سود کا لین دین کرتا ہو موت کے بعد اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں موجود ہیں اور وہ کفر ہیں، ایک نسب میں تانا کرنا، دوسرا میت پر چلا کر رونا۔ اسی لیے فرمایا کہ نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو جمع کیے جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو ان کے رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے یعنی ان کی بخشش کے لیے بے تحاشا روئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور میں بے تحاشا روتے اور فرمایا کرتے تھے، میرا سر آنسوؤں سے لبریز اور میری آنکھیں آنسوؤں کا فوارہ ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اس قدر روئے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی محبت اور آخرت کے خوف سے رونے کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جس امت کے لیے اس قدر پریشان رہے اور غم زدہ رہے، وہی امت آج طرح طرح کے فتنوں اور گناہوں میں گر چکی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا بتانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔